زکوٰۃ پر ایک سال جو مال ہے ہمارے اس پہ گزر جائے، اور اس کا جو نصاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کا نصاب، اور اس سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز سونا، اور دوسری چیز ہے چاندی، اور انہی سونا اور چاندی سے کچھ چیزیں بنتی ہیں زیور وغیرہ کی شکل کی، برتن وغیرہ، تو ان کی زکوٰۃ کا مسئلہ۔ پھر چوتھی جو چیز ہے وہ جانور، ہمارے پاس جانور بہت سارے ہوتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے یا بکرا بکری ہے، تو ان کی زکوٰۃ کا نصاب۔ پھر اسی طرح سے ہمارے پاس غلہ جو ہوتا ہے، تو غلے کی زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے، غلے کی زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں گے؟ تو آئیے سب سے پہلے سونے کا مسئلہ لے لیتے ہیں۔ تو سونے کا جو نصاب ہے، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اسے 2.5% اس کا نکالنا ہوگا۔ اب 7.5 تولہ جو سونا ہوتا ہے وہ تقریباً 87 گرام یہ بنتا ہے، تقریباً 87 گرام سونا۔ اگر یہ کسی کے پاس سال بھر رہا، یعنی وہ ایک محرم کو مالک ہو گیا 7.5 تولہ سونا کا، اب یہ پورا سال یعنی 30 ذی الحجہ یا 29 ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ سونا رہا، تو اب اس کو 2.5% اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پھر اسی طرح سے چاندی، سونے کے بعد دوسرا جو نمبر آتا ہے چاندی کا، تو چاندی میں 52.5 تولہ، اور یہ 52.5 تولہ بنتا ہے 612 گرام۔ 612 گرام اگر کسی کے پاس چاندی پورے ایک ہجری جو مہینے ہیں محرم سے لے کے ذی الحجہ تک، یہ اگر اس کے پاس رہتی ہے تو 2.5% اس کو دینا ہوگا۔ اسی طرح سے اب زیور کا مسئلہ آتا ہے، اور زیور کے علاوہ آج کل کے دور میں نقدی جو نوٹ چلے ہیں تو ان کا مسئلہ، اسی طرح سے سامان تجارت، جو ہماری دکانوں میں یا کاروبار میں جو سامان تجارت ہے، تو جس شخص کے پاس سونے یا چاندی کے نصاب کے موجودہ قیمت کے برابر زیور، ایک عورت ہے اس کے پاس زیورات ہیں اور وہ زیور 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے اس کے پاس، تو زیور ہے یا نقدی نوٹ ہیں، 10 لاکھ روپے ہیں، 5 لاکھ روپے ہیں، 7.5 تولہ سونا اس سے خرید سکتے ہیں، تو 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ کی مقدار کا نقدی نوٹ ہے آپ کے پاس، ریال میں ہے، روپے میں ہے، ڈالر میں ہے، جو آج کرنسی چل رہی ہے، تو یہ نقدی نوٹ ہیں۔ یا آپ کے پاس آپ کی دکان میں مال تجارت ہے جو 7.5 تولہ سونے سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے، تو گویا آپ صاحب نصاب ہو گئے اور سال پورا گزر گیا، تو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی حساب کر کے۔ اب کسی کے پاس 7.5 تولے کے 15 تولہ ہے، 22-23 تولہ ہے، تو اس طرح سے وہ حساب کر کے 2.5% سب کا نکال دے۔ تو محترم بھائی، یہ سونا چاندی اور زیوروں کے نصاب، اور 2.5% اس میں سے سالانہ اس کو نکالنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے، پالتو جو ہمارے پاس جو جانور ہوتے ہیں وہ تو یا اونٹ ہوتے ہیں یا گائے یا بھیڑ یا بکرا و بکری، تو اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو 1 بکری دینا ہے۔ اگر 10 اونٹ ہو جائیں، 5 سے لے کے 9 تک ایک ہی رہے گا، لیکن جب 10 ہو جائیں تب 2 بکری دینی ہوگی۔ 10 سے لے کے 14 تک 2 ہی بکری ہے، لیکن جب 15 اونٹ مکمل ہو جائیں تو 3 بکری ہم کو دینی ہوگی، یعنی 5 پر 1، 10 پر 2، لیکن بیچ میں جو ہے وہ اگر تعداد رہتی ہے تو وہ پہلے والی ہی تعداد رہے گی۔ پھر اسی طرح سے گائے، اب گائے اگر کسی کے پاس 30 گائے ہے یا 30 بھینس ہے تو 1 گائے یا بھینس کا بچہ جو کہ پورے 1 سال کا ہو، یعنی 1 سال کا بچہ گائے کا یا بھینس کا 1 سال کا بچہ، اس کو زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ تو یہ کتنے پر ہے؟ 30۔ لیکن جب یہ گائے 40 کی ہو جائے، 40 تعداد پہنچ گئی، 40 بھینس پہنچ گئی آپ کے پاس، اللہ نے برکت دی، افزائش نسل ہوئی، تو اب جو ہے بھینس کا یا گائے کا جو بچہ ہے وہ 2 سال کا دینا ہوگا، پورا 2 سال ہونا چاہیے، 2 سال سے کم کا زکوٰۃ میں نہیں لیا جائے گا۔ تو گویا 40 گائے ہو گئی، 40 بھینس ہو گئی، تو آپ کو 2 سال کا دینا ہوگا۔ اسی طرح سے 60 تک یہی رہے گا، لیکن جب 60 گائے ہو جائے تو 1 سال کے 2 بچے، یعنی کسی کے پاس 30 سے بڑھ کر اللہ نے 60 گائے کر دیا، 60 بھینس ہو گئی، طبیلہ بھر گیا بالکل، تو اب 30 پر تو 1 تھا، اور جب 40 پہنچے تو 2 سال کا بچہ ہوا، لیکن 40 سے 60 تک وہی چلے گا،
2 سال کا ایک بچہ دے دیجئے گائے کا یا بھینس کا. لیکن جب 60 آپ کے پاس گائے ہو جائے، 60 بھینس ہو جائے، تو اب جو ہے آپ کا نصاب جو ہے 1 سال کے 2 بچے دینے ہوں گے، یعنی گائے کا بچہ جو ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں بکری کا جو نصاب ہے کہ 40 بکری ہے اور بکری کے ساتھ بھیڑ، دمبا جس کو کہتے ہیں. تو 40 بکری ہے یا 40 بھیڑ ہے تو آپ کو 1 بکری دینا ہوگا یا 1 بھیڑ دینا ہوگا. تو اب یہ جو ہے 40 سے لے کر کے 120 تک یہی نصاب رہے گا. 40 بکری پر بھی 1، 80 پر بھی 1، 120 تک 1 بکری. لیکن جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ 121 بکریاں کر دیں، 122 ہو جائیں، تو اب اس وقت 2 بکری دینا ہوگا زکات. 200 بکریاں تک آپ کے پاس، 200 جب تک مکمل نہ ہو جائیں، 200 مکمل ہو جائیں تو بھی آپ یہی بکری دیتے رہیے، 2 بکری. لیکن جب 201 ہو جائیں تو 201 سے لے کر 300 تک یہ تعداد چلے گی. 200 سے 300 کی تعداد، یعنی 200 سے آگے بڑھ رہے ہیں 250، آپ کو وہی دینا پہلے والا نصاب. لیکن جب 200 سے آپ آگے بڑھتے بڑھتے 201 سے بڑھتے بڑھتے 300 جب پہنچ جائیں تو اب 3 بکری دینی ہوگی. پھر 300 سے جب آگے بڑھیں گے، جب 400 پر پہنچ جائیں تو 4 بکری دینی ہوگی، اور اسی طرح سے پھر ہر 100 پر بڑھاتے جائیے. تو یہ ہو گیا گائے اور یہ بکریوں کا اور بھیڑوں کا نصاب ہو گیا. محترم بھائیوں، غلہ جو ہوتا ہے ہمارے جو کھیتوں سے غلہ، اس کی بھی زکوٰۃ ہم کو دینا ہے. اس کے اندر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اس کے سال پورا ہونے کی شرط نہیں ہے غلے کے لیے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قرآن نے اس کو طے کر دیا ہے کہ جس دن کٹیا ہوگی، کٹائی ہوگی، اس دن اس کی زکوٰۃ دینا ہے. تو جس دن ہمارا غلہ جو ہے کھیت سے کھلیان میں آ گیا اور پورا حساب ہو گیا کہ بھئی اتنا کنٹل، اتنا من یہ ہمارا، تو اب 5 وسق جو ہے جمہور علماء کے نزدیک، اگر 5 وسق آپ کے غلہ پیدا ہوا ہے اور 5 وسق جو ہے یہ جب ہم اس کو اپنے کلو میں کنورٹ کرتے ہیں تو 630 کلو گرام، 630 کلو گرام جو ہے اگر کسی کے کھیت سے، یعنی 6 کنٹل 30 کلو. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جب مقدار میں آپ کے یہاں پیدا ہو گیا غلہ، تو آپ کو اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہماری فصل دھان کی ہے یا جو بھی فصل ہے یہ کس پانی سے ہوئی ہے. اگر قدرتی پانی سے ہوئی ہے، یعنی آسمانی پانی سے ہوئی ہے، تو اس پر آپ کو 10% دینا ہے، 100 میں 10 کلو. لیکن اگر آپ نے آب پاشی کی ہے، رہٹ سے، ٹیوب ویل سے، یا جو سینچائی کی ہے، جو ذرائع ہیں آج دور جدید کے، اس سے آپ نے سینچائی کیا ہے، تو اس وقت آپ کو جو ہے یہ 5% دینا ہے، 100 میں 5 کلو. اب زکوٰۃ کے جو مدات ہیں، یعنی زکوٰۃ کن کو دینا ہے، زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کے حقدار کون لوگ ہیں، قرآن کریم نے اس کو بالکل صراحت کے ساتھ طے کر دیا. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. محترم بھائیوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ زکوٰۃ صرف اور صرف فقراء کا اور مساکین کا، اور یہ صدقات و خیرات کو اکٹھا کرنے والے ذمہ داروں کا، اور اسی طرح سے ان لوگوں کی جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور اسی طرح سے گردنوں کو چھڑانے میں، قرض داروں کو ان کے قرض ادا کرانے میں، اللہ کی راہ میں جو جہاد کر رہے ہیں ان کے لیے، اور وہ لوگ جو مسافر ہیں ان کو ہی زکوٰۃ دی جائے گی. اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے طے کیا ہوا فرض ہے. اللہ جاننے والے ہیں اور اللہ حکمت والے ہیں. یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. تو اب اس میں کون کون لوگ آ سکتے ہیں؟ یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، معذور لوگ ہیں، پائج لوگ ہیں، وہ مریض جو کمانے اور اپنا علاج کرانے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں. یہ سارے لوگ فقراء کی لسٹ میں آ جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہاں مساکین کا تذکرہ کیا ہے. مسکین وہ ضرورت مند جو اپنی کمائی سے اپنی ضرورت پوری نہ کر پائے، تو وہ مسکین ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے کشتی کھے کر کمانے والوں کو مسکین کہا ہے. حالانکہ وہ کما رہے ہیں لیکن ان کی ضروریات چونکہ پوری نہیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسکین کہا ہے. تیسرا جو حقدار ہے زکوٰۃ لینے کا وہ عامل زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ جمع کرنے والا، زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرنے والے لوگ، ان کی تنخواہ وغیرہ زکوٰۃ سے دی جائے گی. چوتھے تالیف قلب کے لیے، یعنی ان نو مسلموں کے لیے یا غیر مسلموں کی مدد جن کا دل رکھنا مطلوب ہو،
جن کی تالیف قلب سے اہل اسلام کو فائدہ ہوگا تو ان کو جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو گویا دینی اور ملی مسالے جو ہے وہ ہمارے پیش نظر ہوں، وہ ہمارا مقصود ہو۔ تو جو ہے اس میں تھوڑا سا علماء کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے۔ احناف اور امام مالک کہتے ہیں کہ یہ تالیف قلب کی جو مد ہے اب ختم ہو گئی، اب نہیں ہے، لیکن وہیں پر دوسرے جو فقہا ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ حکم اب بھی باقی ہے، تالیف قلب کے لیے اب بھی ہم جو ہے دے سکتے ہیں تالیف قلب کی مد میں۔ پھر پانچویں چیز گردنیں چھڑانا، یعنی وہ غلام جو کہ آزادی چاہتا ہے اور اس نے اپنے مالک سے سودا کر لیا، مکاتبت کر لی کہ میں آپ کو کچھ مال دے دوں گا، مجھے آپ آزاد کر دیجئے، تو ایسے غلام کی گردن غلامی سے چھڑانے کے لیے لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ اسے دینا چاہیے تاکہ وہ جو ہے اپنی گردن کو جلد از جلد غلامی کے پھندے سے چھڑا لے۔ تو اب ظاہر سی بات آج کے دور میں غلامی کا طریقہ تو ختم ہو گیا، لیکن آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی بند مسلمان جو جیلوں کے اندر ہیں، تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جیلوں سے ان کی رہائی کے لیے جو قید و بند کی سزائیں کاٹ رہے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر کے ان کو آزاد کرانا، یہ بھی اسی فہرست میں آتا ہے۔ چھٹی چیز ہے قرض دار، وہ آدمی جو اتنا قرض میں ڈوب گیا کہ اب وہ گویا فقیر ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، تو ایسے لوگوں کا قرض ادا کر کے ان کی گردنوں کو چھڑانا تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں، تو ان کو دینا۔ ساتویں چیز فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، یہ دراصل جو فی سبیل اللہ کا تذکرہ یہاں جو ہوا ہے سورہ توبہ کے اندر جہاد اور قتال کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس سیاق میں یہ باتیں آئی ہیں، تو وہاں پر تو صاف بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، جہاد ہو رہا ہے، تو جہاد میں بہت زیادہ مصارف ہوتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کے فنڈ سے جو ہے ان کی گویا کی مدد کی جائے گی، ان کے مصارف کو پورا کیا جائے گا۔ معروف کار ہیں، دین کی حفاظت و نصرت اور تبلیغ دین کے کام میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ طلبہ دین جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اگر ان کو زکوٰۃ کے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے خرچ اس سے پورے کیے جا سکتے ہیں، تو یہ بھی فی سبیل اللہ میں آتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اور آٹھویں چیز جو ہے مسافر ہے، کہ وہ آدمی جو مسافرت میں ہو، اور اگرچہ کہ وہ گھر پر تو بڑا مالدار ہوگا، لیکن مسافرت میں آدمی تنگ دست ہو جاتا ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو مسافر کو زکوٰۃ کے مد سے پیسہ دے کر کے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ تو یہ وہ جو مصارف ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیے۔